آج ریکویسٹ آئی تھی. یہ ریکویسٹ کے مطابق مجھے خواجہ میر درد کی غزل کے بارے میں کہا گیا. ہوپ فلی میں اس پورے سیشن میں جو اب میں شروع کر رہا ہوں میں غزلیات کو پوری اپلوڈ کر دوں گا اپنے چینل پہ. ابھی فی الحال اگر ریکویسٹ کے مطابق دیکھا جائے تو مجھے جو کہا گیا تھا کہ آپ غزلیات کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، تو اس کے مطابق خواجہ میر درد کی ریکویسٹ آئی تھی. اگر خواجہ میر درد کی ریکویسٹ دیکھی جائے تو ان کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتا دوں گا، اور پھر جو ہے وہ یعنی شاعرانہ خصوصیات یا شاعری کی خصوصیات کو بتا کر ہم تھوڑا سا آگے ڈسکس کریں گے کہ ان کی غزلوں میں انہوں نے کیا بات بتانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ غزلیں ہیں کیا. اب کافی لوگوں نے ڈسکس کیا غزل کا معنی ہے کیا. نارملی دیکھا جائے تو غزل کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا اپنے جذبات اور احساسات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. اب اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو اوور آل تمام شاعری کو اور تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر جنہوں نے شاعری شروع کی انہوں نے دو موضوعات کو ہی زیادہ چھیڑا. پہلا مجازی، عشق مجازی، اور دوسرا عشق حقیقی. اگر عشق مجازی کے بارے میں پہلے ہم ڈسکس کریں تو میں آپ کو تسلسل کے ساتھ ایک بات ایکسپلین کر دوں گا. ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیکچر کافی یوزفل لگے گا. عشق مجازی دنیاوی طور پر جو عشق کے بارے میں جو عموماً ہم یہ کہتے ہیں دنیاوی چیزوں یا محبوب کے بارے میں، اس کی تعریف کرنے کے بارے میں، یا دنیاوی چیزوں سے لے کر کچھ بھی اپنے جو ان پہ گزری ہے اس کو بتائیں گے تو وہ عشق مجازی میں آئے گا. عشق مجازی میں جو ہے وہ دو قسم کے شاعر ہیں. نارملی ہم دیکھیں تو کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ شاعر جو بہت زیادہ اپنے محبوب سے لگاؤ رکھتے ہیں اور محبوب کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی ان کے آنکھوں کے بارے میں، کبھی ان کے لب کے بارے میں، کبھی ان کے زلفوں کے بارے میں. تو یہ اگر دنیاوی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ شاعری میں یہ چیز عورتوں سے باتیں کرنا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر کوئی انسان اپنے محبوب کے ساتھ تعلقات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ محبوب کی تعریف پر مبنی جو باتیں کرتا ہے وہ عشق مجازی کا پہلے سٹیج میں آ جاتا ہے. لیکن اگر جو ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ غم کی طرف نکل جاتا ہے. اب اگر غم کی شاعری کو دیکھا جائے تو اس کے بھی دو تین ذریعے ہیں. پہلا، وہ اپنے محبوب سے جدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو دنیا کے شور سے گم کرنے کے لیے جو شاعری کرتا ہے اس میں وہ شراب خانے کی بات کرتے ہیں یا پھر نشے کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے گزری ہوئی واقعات کو جو ان پہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں اس کو وہ اپنی شاعری کے ذریعے بیان کر دیتے ہیں. لیکن جو برداشت کر لیتے ہیں اس چیز کو صبر و تحمل کے ساتھ، پھر وہ اس صبر کے بعد جو سیکھتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے محبوب کو قصوروار ٹھہرانے کی جگہ جو ہے وہ اپنے محبوب کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قسمت نہیں تھی ہم نہیں ملے، یا
محبوب کو بھی بچا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں کہ ہماری ہی قسمت نہیں تھی جو ہم تم سے مل سکیں. اور جو ان سب چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں تو وہ آگے جا کے تصوف میں نکل جاتے ہیں. جو اپنی اس نیچر کو وہ تسلسل کے ساتھ قائم رکھتے ہیں وہ آگے جا کے جو ہے وہ ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں کہ وہ تصوف پہ آ جاتے ہیں. تصوف میں بھی شاعری کا ایک سٹیج ہے. کچھ لوگ کائنات کی خوبصورتی پر، کچھ لوگ حمد و ثنا کر کے، کچھ لوگ مزید آگے نکلیں تو مرثیہ لکھ کے، اور کچھ لوگ جو بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں پھر وہ مثنوی لکھ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنے اندر سے روح کو اپنی اس لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ مرثیہ مثنوی بیان کرتے ہیں، اور مثنوی میں حکایات اور مثالیں دے کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اب یہ تو اوور آل ایک جرنل سٹیٹمنٹ تھی. علامہ اقبال جو ہے وہ تصوف میں اور اس سے آگے دیکھا جائے تو مولانا روم مرثیہ میں اور بھی بہت دیگر شاعر ہیں جنہوں نے مثنوی میں بہت زیادہ کام کیا. اب آج آ جاتے ہیں خواجہ میر درد پر. خواجہ میر درد 1719 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1784 عیسوی میں ہوئی. اگر ہجری کے حساب سے دیکھا جائے تو 1133 یعنی 1133 ہجری، اور وفات ہوئی 1999 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. اگر نارملی آپ کی شخصیت کے بارے میں دیکھا جائے تو آپ کی ابتدائی زندگی سخت مذہبی ماحول میں گزری. خواجہ میر درد کے بارے میں آپ تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں. اور اس سخت ماحول میں رہتے ہوئے آپ نے ضبط نفس پہ اس طرح پوری قوت ہو گئی کہ آپ صراط المستقیم سے نہیں بھٹکے. اور یوں آپ نے جب اپنی زندگی کو آگے بڑھایا تو دنیاوی مشکلات کیسی ہی برداشت کی، پھر انہوں نے عشق حقیقی کی بجائے مجازی پر چلے گئے، اور مجازی کی بجائے حقیقی پر چلے گئے، اور آپ کی شاعری میں عشق حقیقی واضح طور پر نظر آتا ہے. اب ان کی شاعری میں جو باتیں تھیں اس کے بارے میں جو ہے وہ تو جن حالات سے وہ گزرے اس کے بارے میں تھوڑا سا شاعری میں عرض کر دوں. زندگی ہے یا طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. پھر وہ ایک جگہ پر اور کہتے ہیں، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر کو چلے. اب یہ ان کی عشق حقیقی کی طرف مائل ہونے کا واضح ثبوت ہے. اب ہم آ جاتے ہیں شاعری کی طرف، تشریح کی طرف. ان کی پہلی غزل میں ان کو پہلے شعر میں وہ کہتے ہیں، مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، بس تو ہی صاحب خانہ تھا. خواجہ میر درد جنہیں شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے یا اس کے برابر کا درجہ دیا جاتا ہے، نہایت ہی عبادت گزار اور متقی قسم کے انسان تھے. ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا، یہاں تک کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ بھی ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. انہوں نے صوفیانہ شاعری میں بلند ترین مقام حاصل کیا تھا، اس لیے انہیں امام تصوف بھی
کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں معرفت کے دریا بہتے ہیں اور عشق کے حقیقی کا سمندر ہر شعر میں نظر آتا ہے، ہر شعر میں۔ اس شعر میں بھی حقیقت کا جلوہ نظر آ رہا ہے اور عشق حقیقی معجزن ہے۔ درد اللہ کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے خداوند، مدرسہ ہو، دیر ہو، کعبہ ہو یا بت خانہ ہو، ہر جگہ تو ہی تو موجود ہے۔ ان تمام جگہوں کا مالک ہے تو ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہم تو اس دنیا میں ایک مہمان کی طرح آئے ہیں اور چند روز گزار کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس شعر میں مدرسہ، کعبہ، بت خانہ، ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہی جلوہ نظر آ رہا ہے اور ان مقامات پر لوگ صرف آپ کو ہی تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پہلا شعر تو یہ ہو گیا۔ دوسرا شعر، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ افسوس کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں اس وقت آئی جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ واقعی یہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو اس دنیا میں جو کچھ دیکھا وہ ایک خواب تھا اور جو کچھ سنا وہ ایک افسانہ تھا۔ اب مماثل شعر ہے، یہ دنیا کیا ہے تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھے، یہ دنیا کچھ نہیں صرف افسانہ ہے، افسانہ۔ اب تیسرے شعر میں کہتے ہیں، حیف کہتے ہیں ہوا گلزارے تاج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزہ بیگانہ تھا۔ اس شعر میں خزاں سے مراد شاعر نے عہد ضعیفی لیا ہے، مطلب اپنے وہ اس عمر کو لیا ہے جب وہ ضعیف ہیں، اور کہتے ہیں کہ افسوس اب گلشن ہستی میں خزاں آ چکی ہے، یعنی جوانی اور وہ زور جا چکا ہے اور ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر مٹی کے اندر ہمیں جانا پڑے گا اور ہمارا کوئی دوست اور غمخوار بھی نہیں ہوگا سوائے اس سبزے کے جو ہماری قبر پہ اگ آئے گا اور جسے ہماری ذات سے کوئی نسبت نہیں ہوگی۔ اور چوتھا شعر، ہو گیا مہمان سرائے کثرت موہوم وہ دل خالی کہ تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ دل اس لیے ہے کہ اس میں خداوند تعالیٰ کا قیام ہو۔ اگر اس میں وسوسوں اور تہمات کو جگہ دی گئی تو یہ خانہ خدا کیسے بن سکتا ہے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دل خانہ خدا ہو۔ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل خداوند تعالیٰ کی یاد سے آباد رہے تو دوسرے خیالات کو اپنی جگہ اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ مماثل شعر، ہمارا دل ہے یہ دل خانہ خدا ہے میر، کبھی یہاں پر کوئی اور رہ نہیں سکتا۔ اب ہم نے جو ہے وہ غزل کے 4 اشعار کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب دوسری غزل کے لیے میں آپ سے نیکسٹ ٹائم اپلوڈ کروں گا۔ اب یہ ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ آپ میرے چینل پر ان غزلیات کو دیکھتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت۔